میرا نکاح تبریز خان سے ہو رہا تھا۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو اسی لمحے تبریز خان کو دیکھ کر انتقام کی آگ سے میرا خون کھولنے لگا۔ آج اس کو سزا دینے کا موقع ہاتھ آیا تھا، اسی لیے میں نے عین وقت پر نکاح سے انکار کر دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ تبریز خان نے مجھے... یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ جن خاتون کی حقیقی زندگی سے اس کا تعلق ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں والدین کے ہاں شادی کے 7 برس بعد پیدا ہوئی۔ میری پیدائش پر میرے والد کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میرے بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، لہٰذا میں اکلوتی ہی رہی۔ میرا والد ایک خوشحال آدمی تھے۔ ان کے اخروٹ کے باغات تھے۔ ابھی میں نے ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی تھیں کہ خالہ نے ایک پھولدار خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر مجھ کو گود میں بڑھ لیا اور کہا، یہ میرے بیٹے میر حسن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہے۔ تبھی وہ میری دادی کی طرف مڑی۔ اماں گواہ رہنا، میں نے سنبل کو اپنے میر حسن کے لیے مانگ لیا ہے۔ ٹھیک ہے بھی، ہم کو یہ رشتہ قبول ہے اور میں اس بات کی گواہ رہوں گی۔ تبھی پاس بیٹھی خالہ کی ساس مسکرا دی، کیونکہ میری دادی اور میر حسن کی دادی آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ سو رسمی طور پر پالنے میں ہی میرا ناطہ میر حسن سے جوڑ دیا گیا اور یہ ہماری 2 بزرگ خواتین کی رضامندگی سے ہوا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس ناطے میں پختگی آتی گئی۔ ہم بچوں کے خیالات کی دنیا بھی وسیع ہونے لگی۔ فطری طور پر ہمارے جذبات کا رخ اسی جانب مڑتا گیا جس طرف ہماری منزل متعین کر دی گئی تھی۔ کہ لڑکپن کا زمانہ تھا۔ میں بھی اپنے شوق کے کارن اپنی دوسری ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ سوات کی ایک حسین وادی میں بیڑے چرانے جایا کرتی تھی۔ میر حسن مجھ سے 4 یا 5 برس بڑا تھا اور وہ گاؤں کے ہی ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ پھر وہ نزدیکی شہر کے کالج جانے لگا۔ اس کے کالج کا راستہ چراگاہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ جب وہ کالج جا رہا ہوتا، ہم لڑکیاں اپنی بھیڑوں کو ہانکتی چراگاہ کی سمت جا رہی ہوتی، اور جب وہ چھٹی کے بعد واپس گھر کو لوٹ رہا ہوتا تب ہم لوگ بھی بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کر کے واپس گھر کو چل دیتی۔ یہ وہ دن تھے جب یکسوئی، خود فراموشی اور محویت کا وہ عالم رہتا تھا کہ کسی ناپاک ارادے کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ہم میں موجود نہ تھی۔ ایک روز ایسے وقت جب کہ میر حسن کالج سے واپس آ رہا تھا، میری اس کے رستے میں مٹ بھیڑ ہو گئی۔ میں اس وقت پریشان اپنی بھیڑ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو ریوڑ سے بچھڑ کر تیزی سے نیچے ہی نیچے اترائی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے ایسے عالم میں دیکھ کر میر حسن نے بیگ اپنے ہم جماعت کو تھما کر کہا، تم اسے پکڑو، میں بھی آتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے بھاگا اور تھوڑی دیر میں آ لیا۔ کہنے لگا، ادھر خطرناک گھاٹی ہے، بنا سوچے سمجھے کیوں ایسے بے تحاشا بھاگی جا رہی ہو؟ کہیں گر جاؤ گی۔ میں نے بھیڑ کی جانب اشارہ کر دیا۔ ٹھیک، میں نے دیکھ لیا ہے، اب تم جاؤ، باقی گلے کو دیکھو، اس کو میں لے کر آتا ہوں۔ میں واپس لوٹی اور اپنے گلے کو چراگاہ سے ایک جگہ میں اکٹھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میر حسن بھاگی بھیڑ کو گھیر کر اوپر لے آیا، جو کہ اترائی کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ اس روز اس نے مجھے کہا تھا، سنبل کیا ہی اچھا ہو کہ تم آگے بھی اسکول جایا کرو۔ میں نے اداسی سے کہا، اسکول اماں بھیجے تو میں جاؤں۔ اب اپنی امی کو کہو وہ میری ماں کو اس بات پر راضی کر لے۔ اچھا، میں کہوں گا، وہ بولا، پر اب تم گھر جاؤ، بادل گرج رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے۔ وہ میرا گلہ خود ہانکتے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے اپنے پیارے میمنے کو اٹھائے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں ہم کو شریک زندگی بننا تھا کہ نہیں، لیکن عمروں کے بڑھنے سے ہماری ملاقاتوں میں کمی آ رہی تھی۔ اس وقت میں 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی تھی اور میر حسن 10ویں میں تھا، جب ہمارے علاقے کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم لڑکیاں اکیلی نہ جا سکتی تھیں، لہٰذا میری سہیلیوں کو اسکول چھوڑنے ان کے بھائی جانے لگے، مگر میرا کوئی بھائی نہ تھا، اس لیے میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد خالہ نے میری امی سے مجھے اسکول بھیجنے کی بات کی، تو یوں مجھے اجازت مل گئی، لیکن مجھے لانے اور لے جانے کا فریضہ
خالہ نے میر حسن کو سونپ دیا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس دوبارہ پڑھنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ یوں میر حسن مجھے میرے اسکول پہنچانے اور لانے کا پابند ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میری پھپھو ماں فیملی ہمارے گاؤں میں آ کر رہنے لگی، کیونکہ جہاں وہ پہلے رہائش پذیر تھی وہاں کے حالات دہشت گردی کے باعث زیادہ دگرگوں ہو گئے تھے۔ والد صاحب نے اپنا ایک خالی مکان رہنے کو انہیں دے دیا۔ پھپھو روز میرے ساتھ میر حسن کو اسکول جاتے دیکھتی تو تیوری پر بلب ڈال لیتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دائیں جانب خالہ کا گھر اور بائیں طرف پھپھو آباد ہوگی، جبکہ درمیان میں ہمارا مکان تھا۔ جب میرے والد کی اس بہن کو علم ہوا کہ میرا رشتہ میر حسن کو دینا طے ہے تو ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اکلوتی لڑکی کو باپ کی وراثت سے جو کچھ بھی ملے گا وہ اس کی خالہ کے گھر جائے گا۔ ان کا بھی ایک نکما سا بیٹا تھا جو عادات و خیالات سے پس فطرت کا مالک تھا۔ پھپھو نے اپنے فرزند سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، امی مجھے سنبل بہت پسند ہے، آپ ضرور ماموں سے رشتے کی بات کریں۔ آپ کے بھائی کی جائیداد پر آپ کا حق ہے، نہ کہ ان کی سالی کا۔ ہمارے یہاں 13-14 سال کی لڑکی بھی جوان سمجھی جاتی ہے، اور میں تو اب 17 سال کی ہو چکی تھی۔ یوں میری پھوپھی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر رشتے کی بات کرنے آ گئی، حالانکہ ان کو میرے اور میر حسن کے رشتے کا بخوبی علم تھا۔ میری والدہ نے نہایت نرم لہجے میں ان کو پاس رہنے کی تلقین کی کہ آپا دوبارہ میرے گھر رشتے کی بات کرنے نہ آنا، میں اپنی بیٹی بہن کو دینے کا وعدہ کر چکی ہوں۔ مگر پھپھو نے بھی تو جی میں ٹھانی تھی، شاید کہ اسے پورا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہوں نے میرے والد کے بھی طرز گفتگو سے اندازہ کر لیا کہ یہ ضرور ان کو خالی دامن لٹانے والے ہیں، لہٰذا بیٹے سے جا کر کہہ دیا کہ تم زیادہ امید نہ لگانا، کیونکہ تمہاری ممانی کے تیور بہت کڑے ہیں، وہ کسی طور ہماری مرادوں کا پھول تمہاری جولی میں نہ ڈالے گی۔ یہ سنتے ہی تبریز خان کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، میں بھی شہیر کا بیٹا نہیں جو سنبل کو اپنی دلہن بنا کر نہ لے آؤں۔ قسم کھاتا ہوں امی کہ تیری جولی کو مرادوں کے اس پھول سے ضرور بھروں گا، تم دیکھ لینا۔ کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میر حسن کا پڑھائی سے سلسلہ ختم ہو گیا۔ خالو کا خیال تھا کہ اب اس کو اپنا ٹرک سونپ دیں گے تاکہ وہ فروٹ دے کر بڑے شہروں کے تاجروں کو سپلائی کرنے میں ان کی مدد کرے۔ لیکن ان دنوں ملکی فضا سازگار نہ رہی تھی اور ہمارے باغ بھی سنسان ہو رہے تھے، سبھی لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ اگرچہ ہمارے باغوں میں ان دنوں ابھی تک باد سموم نہ پہنچی تھی، ہمارے چمن پھولوں سے اور باغ سیبوں سے لدے تھے، مگر ان کی سپلائی کے راستے بند تھے، لہٰذا ہر شے جہاں تھی وہاں دری ہوئی تھی۔ شہر میں اکثر اسکول کالج بھی بند تھے، ماں سوائے دور دراز گاؤں کے اسکولوں کے کہ جہاں اب بھی ہم پڑھنے جا رہے تھے۔ ایک روز جب میر حسن مجھے اسکول سے لے کر آ رہا تھا کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ اتنے تند تھے، لگتا تھا کہ پاگل ہوا ان کو جھٹ سے اکھاڑ ڈالے گی۔ رستے پر پھسلن تھی اور سروں کے اوپر پہاڑوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بڑے بڑے پتھر رستے میں گرتے جاتے تھے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار ہم نے ایسی غضبناک طوفانی بارش دیکھی تھی۔ ہم پتلی سی پگ ڈنڈی پر سہمے سہمے چل رہے تھے اور میں بار بار گرنے سی لگتی۔ میر حسن نے اسی سبب میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کپڑے بھیگ جانے کی وجہ سے شدید سردی لگنے لگی، میرے دانت بج رہے تھے اور میں کانپ رہی تھی۔ بجلی کے کوندوں کی لپک سے ڈر کر ہم درختوں کی پناہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ درختوں پر بیٹھے بندروں کی چیخوں پکار الگ دہشت زدہ کیے دیتی تھی۔ جب ہم ایک موڑ پر پہنچے، ہمیں رستے کے کنارے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا، لگتا تھا کسی نے بارش سے بچنے کو اسے ایک جانب کھڑا کر دیا ہے، مگر اس میں ڈرائیور موجود تھا اور نہ کوئی بھی اور شخص۔ وہ لوگ نہ جانے کدھر جا چھپے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو سڑک کنارے ایک کٹیا نظر آئی جس کی دیواریں پتھروں کی بنی تھی اور چوکھٹ میں مضبوط دروازہ نصب تھا۔ ہم ہمت کر کے اس کی طرف گئے تاکہ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر بارش سے پناہ لے سکیں اور اس خوفناک
وہ چاٹ سے بچ سکیں۔ ہم نے جب اس کٹیا کی دہلیز سے جھانکا تو اندر کوئی نہ تھا، ماں سوائے اس کے کہ پینے کا پانی، جگ اور ایک گلاس موجود تھا۔ ایک طرف ایک چارپائی بھی پڑی تھی۔ ہمیں یہ چھوٹی سی کٹیا کسی محل سے کم نہ لگی۔ ہم اس میں گھس بیٹھے اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں چارپائی پر بیٹھی تھی اور وہ ایک طرف نیچے سوکھی گھاس پر بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس روز اس نے مجھ سے پہلی بار اپنی خاموش محبت کا اظہار کیا، حالانکہ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ مجھے بے حد چاہتا ہے۔ آدھ گھنٹے میں بارش تھم گئی تو میر حسن نے باہر جھانکا، کہنے لگا، بارش برائے نام رہ گئی ہے، لیکن راستہ بے حد خراب اور خطرناک ہو گیا ہے۔ گھر تک پہنچنا محال لگ رہا ہے۔ میں نے پریشانی سے کہا، مگر گھر تو پہنچنا ہے، ذرا دیر میں اندھیرا چھا جائے گا، رات پڑ گئی تو کیوں کر سفر ہوگا، ابھی نکل چلو، گرتے بڑھتے پہنچ ہی جائیں گے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ٹرک سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی، تاہم ٹرک چلا نہیں، گھر گھر کر کے ہی بند ہو گیا اور پھر سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی نہ دی۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے، شاید رستہ بہت خراب ہونے کی باعث جس کا ٹرک ہے وہ بھی اس کو چلا نہیں پا رہا ہے۔ ہم اسی ششو پن میں تھے کہ کیسے گھر کو روانہ ہوں۔ اچانک کٹیا میں دو شخص داخل ہوئے۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی ہم پر ڈالی۔ ان میں سے ایک بولا، جو کہ تبریز خان کی آواز تھی، میں نے کہا تھا نا بابا جان، وہ مانی میر حسن کے ساتھ سنبل کو اسکول بھیجتی ہیں، کہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے ان کو اس کٹیا میں جاتے دیکھا تھا، مگر میں چپ رہا کہ شاید مجھے ہی جھوٹا کہا جائے گا اور ماموں ممانی میری بات پر یقین نہ کریں گے۔ لیکن بابا جان، آج تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے ان کو یہاں۔ دوسرا شخص تبریز خان کا باپ تھا۔ ان دونوں کو یہاں دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ تبریز خان کے اس طرح منہ پر جھوٹ بولنے پر میں حیران ہی تو رہ گئی۔ میں نے کہا، تبریز، تم کتنی غلط بات کر رہے ہو، تم نے پہلے ہمیں کب دیکھا ہے یہاں؟ ہم پہلے کبھی یہاں نہیں آئے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے باہر کتنی بارش ہو رہی ہے؟ میں اسکول سے لوٹ رہی تھی، راستہ اتنا خراب تھا، تبھی ہم نے یہاں کچھ دیر کو پناہ لی ہے۔ بکواس مت کرو۔ اب کی بار پھوپھا گھرائے، تم دونوں کسی پہاڑی کی اوٹ میں کسی درخت تلے بھی تو پناہ لے سکتے تھے نا؟ ہم بھی تو درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے کھڑے تھے کہ بارش تھمے تو نکلیں، اور دوسرا یہ کٹیا تمہارے اسکول کے راستے میں نہیں ہے، پھر تم لوگ اتنی دور یہاں کیسے آن چھپے ہو؟ میر حسن کہنے لگا، ہم نے ٹرک کو دور سے دیکھا تھا، تبھی ادھر کا راستہ لیا کہ اگر ٹرک والا ہمارے گاؤں کا ہے تو وہ ہمیں بھی گھر تک پہنچا دے گا۔ پر پھوپھا اور تبریز اپنے ہی سنائی جا رہے تھے، شاید کہ انہوں نے ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کی ٹھان لی تھی، اور اس کے لیے ہم پر کوئی ناقابل معافی الزام لگانا لازمی تھا۔ پھوپھا نے ہمیں ہانکا اور ٹرک کے پاس لے گئے۔ اتنے میں ان کا واقف ٹرک ڈرائیور بھی نہ جانے کدھر سے آ گیا۔ اگرچہ اب بارش تھم چکی تھی، مگر راستہ کافی خراب تھا۔ میں نے صدا کی کہ پھوپھا جان، میری بھیڑیں پہاڑی کی اوٹ میں کھڑی ہیں، آپ مہربانی کر کے ان کو بھی ٹرک میں بھر لیں۔ پھوپھا نے مجھے ٹرک میں بٹھایا اور میر حسن کو ڈرائیور کے ہمراہ بھیڑوں کو لینے بھیج دیا۔ خود وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹرک کے پاس کھڑے رہ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ڈرائیور اور میر حسن نصف گھنٹے میں بھیڑیں ٹرک تک لانے اور ان کو اس پر لادنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں ہم لوگ اس روز گھر پہنچے۔ پھوپھا کا موڈ سخت آف تھا۔ انہوں نے میرے والد کو یہ واقعہ غلط رنگ دے کر سنایا، اور پھر پھوپھی نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہرگز میر حسن سے میری شادی نہ ہونے دیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لڑکا شادی سے قبل ہی مجھے برائی کے رستے لیے جا رہا ہے۔ ان کے واویلا کرنے پر میرے باپ کے دل میں بھی میر حسن کی طرف سے میل آ گیا، اور وہ اس کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا پھر سے اسکول جانا بند ہو گیا، اور اب میں بیڑیں چرانے کو اپنی ہم جولیوں کے ہمراہ گھر سے نکل کر چراگاہ کی طرف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے والد ان دنوں سخت غصے میں تھے۔ ہوتے ہوتے
بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ میں اور میر حسن بے گناہ ہی ہر جگہ بدنام ہو گئے۔ میرے والد جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اب مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھتے تھے۔ میر حسن کو بھی میری امی نے تنبیہ کر دی کہ فی الحال تم کچھ روز ہمارے گھر مت آنا، تمہارے خالو ان دنوں غصے میں ہیں اور تمہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں، معاملے کو ذرا سرد ہو لینے دو۔ ابھی میں اس معاملے میں ان سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتی، وہ آج کل اپنی بہن اور بہنوئی کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ خاموشی ہی اس دم بہترین حکمت عملی ہے۔ دوسری طرف خالہ نے بھی میر حسن کو ہمارے گھر آنے جانے سے روک دیا اور میں بھی ان کے گھر نہ جا سکتی تھی۔ اب ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا، جبکہ ہمیں تو ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی۔ ہمارا تو ایک دوسرے سے پل بھر کا اوجھل ہونا بھی ناگوار تھا، اور پھر اس کا گھر بھی دور نہ تھا۔ ہمارے گھروں کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی دیوار ہی تو تھی۔ اتنی قربت میں اس کے قدموں کی آہٹ تو کیا، دل کی دھڑکن بھی میں سن سکتی تھی۔ اس دوران پھپھو نے ابو پر دباؤ ڈالا کہ سنبل کا رشتہ آپ میری بیٹی کے لیے دے دیں، چونکہ میر حسن والد کی نگاہوں میں گر چکا تھا اور ہم پٹھانوں میں ایسی باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تبھی انہوں نے میرا رشتہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے ان کے بیٹے کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میری دادی وفات پا گئیں۔ ایک انہی کا آسرا تھا، وہ بھی نہ رہیں تو والد کو کوئی سمجھانے والا بھی نہ رہا کہ میر حسن تبریز سے کہیں گنا بہتر ہے، اور دادی نے بچپن ہی میں دونوں کے رشتے کے لیے اپنی بہن کو زبان دی تھی۔ دوسری طرف جب میر حسن نے سنا کہ خالو سنبل کا رشتہ اپنے بھانجے کو دے رہے ہیں تو وہ اپنی ماں کی منتیں کرنے میں لگ گیا۔ خالہ نے بھی میرے والد کی منتیں کی، مگر وہ کہنے لگے میں اب زبان دے چکا ہوں۔ ہمارے یہاں جب رشتہ ہو جاتا پھر اس کا ٹوٹنا ناممکن ہو جاتا تھا، لہٰذا خالہ لوگ حد درجہ دل شکستہ ہو کر سبات سے ہمارے ایک ماموں کے گاؤں بنو چلے گئے۔ جس روز وہ ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا تھا، شاید کہ مجھے دیکھنے کے بہانے امی کو ملنے پل بھر کو ہمارے گھر آیا۔ اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر میری تو آنکھیں بھر آئیں۔ جانتی تھی کہ یہ مستقل مزاج اب گیا تو دوبارہ کبھی گاؤں نہیں آئے گا۔ ہمارے گاؤں کے حالات بھی ان دنوں خراب ہونے لگے۔ حالات کے واضح اثرات اب ہماری خوشحالی پر پڑنے لگے، اور اکثر گاؤں والے شہروں کی طرف بدحالی کے خوف سے نقل مکانی کرتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی بھیڑ بکریاں سستے داموں بیچ رہے تھے۔ خالہ کا کنبہ بنو کوچ کر گیا تو میری پھپھو کی بہن آئی، اور وہ دن رات ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ ان کا اس طرح ہماری طرف چکر کاٹنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ چند ہفتے بعد تو انہوں نے ہمارے گھر ڈیرے ہی ڈال دیے۔ ممکن تھا کہ میری اور تبریز کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی، لیکن ان دنوں ہمارے علاقے میں چلی باد سموم نے بالآخر ہمارے گاؤں کو بھی پوری طرح لپیٹ کر ہر سو پھیلی شتابی کو نگل لیا۔ مکان ویران اور چمن سنسان پڑنے لگے۔ یوں والد صاحب اور پھپھو، ماں، اہل خانہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بنو آ گئے، اور پھر یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان جا کر پناہ گزین ہوئے، کیونکہ یہاں میرے والد کے ایک قریبی رشتہ دار مسجد کے امام اور عالم دین تھے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دی اور رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ میرے خالو اور میر حسن بھی ان امام صاحب کے گھر آتے جاتے رہتے تھے کہ ان لوگوں کا تو ہم سے بھی زیادہ ان سے قریبی تعلق تھا۔ یہ امام صاحب میرے خالو کے سوتیلے بھائی تھے، مگر میر حسن کے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز امام صاحب ہمارے گھر آئے تو خالہ، خالو اور میر حسن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بزرگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور مردان خانے میں تشریف فرما تھے، جبکہ خالہ اور میر حسن اندر امی کے پاس بیٹھے تھے۔ آج کافی عرصہ بعد میرا میر حسن سے سامنا ہوا اور پھر بات کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ میں نے اس کو پھپھو کے ارادے سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگا، سنبل، تم میری بچپن کی محبت ہو، ہماری دادیوں نے بھی ہمارا رشتہ طے کیا تھا۔ میں آج بھی تمہیں
اپنی ہونے والی شریک حیات ہی سمجھتا ہوں۔ اب اگر تم بھی اس رشتے کو مانتی ہو تو سمجھ لو کہ ہمارا جسم و جان کا رشتہ ہے۔ تمہاری محبت اب میرے دل پر نقش ہو چکی ہے۔ یہ نقش تو اب موت بھی نہیں مٹا سکتی۔ تو مجھ پر اعتماد کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس کے ان الفاظ سے میرے دل کو مضبوطی ملی اور میرے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ انہی دنوں میرے والد صاحب کو امام صاحب نے مشورہ دیا کہ اب گاؤں واپس آنے کی بجائے یہاں رہ کر کسی کاروبار کی سوچو۔ خدا جانے وہاں کے حالات کب تک ٹھیک ہوں۔ تم جو کاروبار کرو گے میں اس میں تمہاری پوری طرح مدد کروں گا۔ والد صاحب جو جمع پونجی گاؤں سے لائے تھے یہاں ایک دکان لے کر ڈرائی فروٹ فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ میں کافی بڑی ہو چکی تھی مگر مجھے اسکول میں داخلے کی اجازت بھی مل گئی۔ تب میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور وہ اداسی اور بوریت ختم ہوگی کہ جس نے میرے دل پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ امام صاحب ہی کی حوصلہ دینے سے خالہ خالو بھی یہاں ڈیرہ اسماعیل خان آ بسے اور میر حسن کی بہن بھی اسی اسکول جانے لگی جہاں میں نے داخلہ لیا تھا۔ اب اس کی بہن سمرین کی بدولت ہمارا رابطہ پھر سے جڑ گیا۔ وہ اپنی بہن کو لینے اسکول آتا اور میں اس کا دیدار کر لیتی۔ جو بات کہنی ہوتی سمرین کے ذریعے کہلوا دیتی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ میرا میر حسن سے رابطہ پھر سے جڑ گیا تھا۔ یہاں آ کر تبریز کی دوستی ایک غیر ملکی سے ہو گئی جو منشیات کے معاملات میں ملوث تھا۔ سچ ہے بری صحبت انسان کو ضرور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ تبریز کو بھی دولت کمانے کے لالچ میں اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں نے ٹریپ کر لیا اور وہ اناڑی پہلی اڑان میں ہی گرفتار ہو گیا۔ اب اس کا چھڑانا مشکل امر ہو گیا۔ اس سلسلے میں امام صاحب بھی بے بس تھے۔ بہرحال کسی طرح پھوپھا نے کچھ دے دلا کر بیٹے کو تو پولیس کے چنگل سے نکال لیا لیکن تبریز کی عزت رشتہ داروں کی نظروں میں تو کوڑی کی رہ گئی۔ اب پھوپھو جب والد پر اس کی اور میری شادی کے لیے دباؤ ڈالتی وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ ادھر بہن آنکھوں میں آنسو بھر لائی جھولی پھیلا کر عرض مدعا بیان کرتی تو دوسری طرف میرے والد کو اپنی بیٹی کا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ اب میں نے میٹرک کر لیا۔ میر حسن نے اس اثناء میں اپنا پورا ٹائم اپنے باپ کے کاروبار پر لگایا اور یوں فروٹ سپلائی کے کام میں کافی منافع کمانے لگا۔ انہوں نے پلاٹ خریدا اور اس پر بہت خوبصورت گھر کی تعمیر بھی شروع کرا دی۔ نئے شہر آ کر بھی ان کی عزت و ساکھ بڑھنے لگی۔ والد صاحب یہ سب دیکھ رہے تھے مگر بہن نے بین ڈالا ہوا تھا کہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی وہ مجرم ہے۔ وہ بس نئی جگہ کسی اجنبی کو دوست بنا کر انجانے میں پھنس گیا تھا۔ بھائی ہمیں اس بھول کی اتنی بڑی سزا نہ دو کہ میں اور آپ عمر بھر کو ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ سنبھل کا رشتہ میری تبریز کو دے دو تاکہ ہم بہن بھائی آپس میں مضبوطی سے جڑے رہیں۔ غرض ایسی باتیں کر کے میرے والد کو انہوں نے بالآخر اسیر پنجہ عہد عتاب کر ہی لیا اور بابا جان نے نہ جانے کیوں میری اور تبریز کی شادی کی تاریخ دے دی۔ پھپھو اور پھپھا کی باتیں کھل گئیں۔ میرے والد صاحب کا کافی بینک بیلنس تھا جو وہ ساتھ لائے تھے اور مجھ اکلوتی اولاد کو بہت کچھ ملنا تھا۔ خالق کائنات نے میرے چہرے میں اس قدر کشش رکھ دی تھی کہ علاقے کے لوگ مجھے قدرت کی تخلیق کا نمونہ تصور کرتے تھے۔ یہاں میرے لیے اسی سبب اچھے اور اعلیٰ گھرانوں کے رشتے بھی آئے لیکن پھوپھی کے لالچ بھرے زہر آلود کھنجر سے میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ مجھے کسی اور رشتے کی پرواہ نہ تھی مگر جو کردار کشی میری اور میر حسن کی پھوپھا اور تبریز کی طرف سے ہو چکی تھی میں ابھی تک اس کی آگ میں سلک رہی تھی۔ میر حسن کو بس مردہ اداس دیکھ کر میری جان جاتی تھی۔ اسی دکھ سے میرا بدن نہیب اور صدمے سے چور تھا۔ میری حالت پہ گھر والوں کو تشویش تھی۔ آخر ایک روز میں نے اپنی حالت زار امی کو بتا دی۔ وہ میرا درد جانتی تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈھارس دی اور کہا تھوڑا سا موقع خدا دے تو ضرور میں تمہارا ہی ساتھ دوں گی۔ مجھے خبر ہے کہ میر حسن پر بے بنیاد الزام لگا کر ان لوگوں نے اس کو برادری میں گندا کیا ہے۔ میں بھی بس موقع کی تلاش میں ہوں۔ ابھی تمہارے والد کے ظلم کی وجہ سے چپ ہوں
موقع ملا تیری پھپھی کو مزہ چکھا کر رہوں گی، جس نے میری بیٹی اور بھانجے کے دل کے چراغوں کو اپنی خود غرضی کی وجہ سے بجھایا ہے۔ میر حسن کی حالت پر میرا دل کرتا کہ وہ کس قدر بھاگ بھاگ کر میرے والد کی بیٹوں کی طرح خدمت کرتا تھا۔ اس کی بے لوث محبتوں کا صلہ تہمتوں کی صورت اس کو ملا تھا۔ دھیرے دھیرے میری روح کی موت کا دن میری شادی کے جشن کی صورت میں قریب آتا گیا، اور میرے صبر کا ثمر یہ ملا کہ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں نے ماں کو ان کی تسلیاں یاد دلائیں تو انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی۔ میری سہیلیاں پہلے ہی میرے گھر والوں کی منتیں کر کے ہار چکی تھیں، مگر کسی نے بھی میری مشکل کا حل نہ نکالا۔ نکاح کے روز قاضی صاحب نے حسب دستور گواہوں کے روبرو وہ سوال کیا جو ہر لڑکی سے ایک بار ضرور کیا جاتا ہے جب وہ دلہن بنتی ہے۔ اس سوال کے مثبت جواب میں مجھے آج اپنی موت نظر آ رہی تھی، اور انکار کرنے میں بھی اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خدا جانے کیا ہوا کہ تبریز کو دیکھ کر میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی کہ جس نے ہم پر بارش سے بچنے کو کٹیا میں پناہ لینے کی پاداش میں اس قدر گھناؤنا الزام لگایا تھا، اور پھر سارے خاندان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ کیا اب اسی شخص سے میں شادی کر رہی ہوں؟ اگر میں غلط کردار کی تھی تو اس نے مجھے کیوں قبول کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں ابھرا تو میرے تن بدن میں آگ سی بھڑکنے لگی، اور زبان نے تبریز سے نکاح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ منفی جواب سنتے ہی قاضی صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں موجود گواہوں کے پیروں تلے سے بھی جیسے زمین نہ رہی۔ تبریز خان مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے ابھی اس کا انتقام لے لیتا۔ والد صاحب نے میری ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اب والد صاحب اور پھوپھا قاضی صاحب کو بغیر میری قبولیت کے ہی نکاح پڑھوانے پر مجبور کرنے لگے، مگر وہ خلاف شرعی امر پر راضی نہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب امام صاحب کے روبرو ہو رہا تھا کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اب والد صاحب کا غصہ دیتنی تھا اور میری جان پر بنی تھی۔ ابو نے مجھے انہی کے سامنے ٹھوکریں مارنی شروع کر دیں اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ امام صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور وہ آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولے، بس اب اور زیادہ ظلم نہ کرو۔ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بھی غیر شرعی تھا، اور لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کرانا بھی شریعت کے خلاف ہے۔ جب والد صاحب کا غصہ نہ رکا تو امام صاحب کہنے لگے، تم مجھے کچھ دیر کی مہلت دو، میں ایک بار خود بچی کو سمجھاتا ہوں۔ میرے سمجھانے سے مان گئی تو میں خود تبریز سے اس کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ سب لوگ کمرے سے چلے گئے، بس میں، میری والدہ اور امام صاحب رہ گئے۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹی، اپنے باپ کا سر سب لوگوں کے سامنے جھکانے اور اپنے باپ کی عزت اچھالنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اگر یہ سب تمہاری مرضی کے بغیر ہو رہا تھا تو مجھے کو بتا دیا ہوتا، مگر عین وقت پر تم نے انکار کر دیا۔ اب بھی سوچ لو بیٹی، ماں باپ لڑکی کا بھلا سوچتے ہیں اور ان کا بہت حق ہوتا ہے اولاد پر۔ تم اگر پھر بھی خود کو آمادہ نہیں کر پاتی اور تمہاری مرضی اس میں شامل نہیں ہے تو میں بارات کو واپس آنے کا کہہ دیتا ہوں۔ اس وقت میرے دل میں احساس ہوا کہ اپنے پیار کرنے والے باپ کا سر جھکا کر میں نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی شاید اللہ کے حضور معافی نہ ہو۔ تبھی میں نے امام صاحب سے کہا، آپ بارات کو واپس آنے کا مت کہیے، میں اپنے والد کا سرنگوں ہونے نہ دوں گی، اپنا سرنگوں کر لیتی ہوں۔ دراصل مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ تبریز اور پھوپھا جان نے خاندان بھر میں مجھے اور میر حسن کو بے گناہ ہی گنہگار بنا دیا تھا۔ ہم پر اتنے گھٹیا قسم کے الزام لگا کر تبھی سے میرے سینے میں ایک آگ سے بھڑک رہی تھی۔ آج میری جذبات میں طغیانی آ گئی تو یہ سب ہو گیا، ورنہ میں اپنے والد پر جان دے سکتی ہوں۔ امام صاحب نے میرا پیغام والد کو پہنچایا اور پھر مجھے رضامند جان کر میرا نکاح تبریز سے پڑھوا دیا۔ یقین جانیے مجھے لگا میں زندہ لاش ہوں اور میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ شادی کی پہلی ہی رات اسے دیکھ کر
پھر سے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اپنی محبت کی داستان بچپن سے جوانی تک تبریز کو سنا دی اور کہا، خود سوچ لو کہ اگر میرا دل تمہیں قبول نہیں کرتا تو میرا تم سے نکاح بھی نہیں ہے۔ اگر باز ضمیر ہو تو اپنی عقل کو استعمال کرو اور مجھ سے دور ہی رہو۔ اس روز نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ میری التجا سن کر اس کی عقل پر بڑا پردہ چاک ہوا اور اس نے مجھ سے کہا، ہاں تم صحیح کہتی ہو، ایسے حالات میں نہ تم خوش رہ سکتی ہو اور نہ میں، بس میں اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں۔ اور اس آزادی کی قیمت تھی طلاق۔ میری شادی ہو جانے کے 2 دن بعد ہی میر حسن بیرون ملک چلا گیا تھا، شاید کہ اس نے دوبارہ کبھی نہ لوٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں اور تبریز کچھ دن جدا جدا ہی رہے، کیونکہ اس نے مجھے کچھ دن سوچنے کو وقت دیا تھا، لیکن اصل میں تو اس نے فیصلہ کرنے کو خود مجھ سے وقت لیا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا کہ میں بطور شریک حیات اس کو قبول نہیں، اسی لیے وہ مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے مجھے آزادی کا پروانہ طلاق کی صورت میں دے دیا۔